الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، اور حیا کے جوالب کن چیزوں کے ذریعے انسان حیا کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ 4 چیزیں جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم نے کل مکمل کیا، لباس۔ آج ہم دوسری بات پہ، دوسرے داعیہ اور جالبہ پہ چند احادیث پیش کریں گے۔ جب تک انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا حیا پیدا نہیں ہوتا۔ زبان یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے خوبصورت اسلام کے لیے ایک میزان مقرر کیا ہے، ایک مقیاس مقرر کیا ہے، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ صحیح الجامع کی 5911 نمبر حدیث۔ اسی مسلمان کے خوبصورت اسلام کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کی مثال شہد کی مکھی کے ساتھ دی۔ سیدنا ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی 355 نمبر روایت، مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا۔ مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی پاکیزہ چیزیں ہی کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی نکالتی ہے۔ کس طرح خوبصورت پھولوں پہ وہ بیٹھتی ہے اور شہد مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے۔ اس لیے تو لقمان حکیم کہا کرتے تھے، زبان انسان کی دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلے تو پتہ چلتا ہے یہ سونے کی دکان تھی یا کوئلے کی دکان تھی۔ اور اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، من لانت کلمتہ وجبت محبتہ۔ جس کی زبان میں نرمی آ جائے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ کائنات کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امت کو ایک اصول سمجھایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی شخص کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب بندہ مومن صبح کرتا ہے اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈر جاؤ، فإنما نحن بک، ہمارا حال تو تمہارے حال کے ساتھ ہے، فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اگر تو درست رہی اے زبان تو جسم کے سارے اعضاء درست رہیں گے، اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہمیں بھی مار سہ کے ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح الجامع میں 5396، لیس شیء من الجسد الا وهو يشكو ضرب اللسان، انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ اور ہر چیز جسم کی زبان کی تیزی کی شکایت کرتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سلسلہ صحیحہ کی 534 نمبر روایت، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ آدم کی اولاد کی اکثر خطائیں اور غلطیاں جو اس کے نام اعمال میں لکھی ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوں گی۔ بلکہ اکثم ابن صیفی، اکثم ابن صیفی یہ صحیح بخاری کے راویوں میں سے راوی ہیں، وہ کہا کرتے تھے اگر انسان زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو 4000 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو خوف کس چیز کا ہے، فرمایا فأخذ بلسان نفسی، صحابی کہتے ہیں آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا امت کے اوپر سب سے زیادہ مجھے خوف یہ ہے کہ اس زبان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وَهُوَ يَجْبِزُ لِسَانَهُ، وہ زبان کو کھینچ رہے تھے، تو سیدنا عمر نے سوال کیا غفر اللہ لک،
اللہ آپ کو معاف کرے۔ ابو بکر یہ کیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ان ھذا اوردنی کثیر الموارد، میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہلاکتوں کی طرف مجھے جانا ہے، اور اس کی میں نے حفاظت کر لی تو بچ جاؤں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع میں 4048 نمبر، سلسلہ صحیحہ میں 1938 نمبر، علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق کو لازم پکڑو، وطول الصمت، اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما تجمل الخلائق بمثلہما، دنیا کے اندر زینت اور خوبصورتی کی جتنی چیزیں آئی ہیں، حسن اخلاق اور لمبی خاموشی سے بڑھ کے کوئی زینت والی چیز نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ما علی ظہر الارض من شیء احوج الى طول سجن من لسانی، زمین کے اوپر زبان سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو لمبی جیل نہ سنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہونٹوں کی شکل میں 2 مین گیٹ لگائے، پھر 32 تالے لگائے، تو جو زبان ان تالوں کو توڑ کے اور مین گیٹ کو بھی توڑ کے نکلے، وہ کتنا نقصان پہنچاتی ہوگی۔ اتفاق سے تلوار کہتے ہیں لوگ، تلوار اور خنجر اور تیر اور چھری ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا گہرا زخم کس کا ہوتا ہے، تو زبان پیچھے بیٹھ کے ہنس رہی تھی کہ جتنا مرضی گہرا لگا لو، مجھ سے بڑھ کے تو گہرا زخم تم نہیں لگا سکتے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زبان کی اپنی ماہیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ہڈی نہیں رکھی، اور اگر ہڈی ہوتی تو کیا بنتا۔ اس زبان کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن درد اس سے نکلنے والے کلمات کی دانتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی ہلاکتوں کو بیان کیا، اور مقصود کیا ہے؟ جب تک زبان کی حفاظت نہیں ہوگی، حیا انسان کے اندر مکمل نہیں ہوگا۔ ہلاکتوں میں سے پہلی ہلاکت زبان کا غلط استعمال انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، فاجر بنا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، اور اس سے لڑائی کرنا کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو گالی دینا، زبان کا غلط استعمال کرنا انسان کو ایمان کے خوبصورت دائرے سے نکال کے فاسق و فاجر کی صف میں کھڑا کر دے۔ دوسری ہلاکت زبان کا غلط استعمال
انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ مجھے امت پہ سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ایسے منافق کے بارے میں جو زبان کا تیز ہوتا ہے لیکن استعمال غلط کرتا ہے۔ ویسے تو منافقت کی نشانیاں 4 بیان کی، اذا حدث کذب، بات جب کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ لیکن آج تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے انسانیت، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کی بجائے انفجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ تیسری ہلاکت، زبان کا غلط استعمال انسان کو خیر کثیر سے محروم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 2023 نمبر روایت ہے، سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میرے صحابہ میں آپ کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے نکلا، فتلاحى فلان وفلان، فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑنے لگ گئے، فرفعت، ان کے جھگڑے کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے میں لیلۃ القدر بھول گیا، وعسى ان يكون لكم، اور ان قریب تم اسے حاصل کرو گے، لیکن کیسے؟ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اب تم 21 یا 29، 23 یا 27 اور 25 رمضان المبارک کی رات کو سے تلاش کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، یہ جھگڑنے والے نہ جھگڑتے، آرام سے ایک رات انسان ہمت باندھ کے اس کی عبادت کرتا اور 1000 مہینے کی عبادت سے افضل عبادت کا مستحق ٹھہرایا جاتا۔ لیکن خیر کثیر سے کیوں محروم ہوئے؟ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ چوتھی ہلاکت، زبان کا غلط استعمال عذاب قبر کا باعث۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، فرمانے لگے، انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما يعذبان في كبير، ان دونوں کو عذاب کسی بڑے گناہ میں پڑنے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے لوگ اس کو بڑا نہیں کہتے، ہے تو بڑا۔ اما احدهما، ان دونوں قبروں والوں میں سے ایک تو وہ تھا، فكان يمشي بالنميمة، جو چغل خور تھا، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، اور دوسرا وہ تھا، کرم اللہ وجوہکم، جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے عذاب قبر،
5ویں ہلاکت، زبان کا غلط استعمال قیامت کے دن انسان کو مفلس بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی 87 نمبر روایت اور سلسلہ صحیحہ کی 847 نمبر، صحیح مسلم کی 1281 نمبر۔ اتدرون من المفلس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، المفلس فینا، ہم میں سے مفلس وہ ہے، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم اور کوئی سامان نہ ہو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی، مفلس میری امت میں سے وہ ہے، من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، او قذف هذا، یا کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، او ضرب هذا، یا کسی کو ویسے مارا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان 5 لوگوں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا مختلف شکلوں میں، ان کو بلایا جائے گا، حقوق دلوانے کے لیے مال تو ہوگا نہیں، اس نیک آدمی کی نیکیاں ان کو دی جائے گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق لینے والے باقی ہیں ابھی، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ، ان لوگوں کے گناہوں کو لیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس نمازی، اس روزے دار، اس زکوٰۃ دینے والے کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ زبان کا غلط استعمال اس کی 6ٹھی ہلاکت، یہ واقعتاً ہلاکت کا باعث ہوگا۔ سب المؤمن، مسلمان کو گالی دینے والا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3586، سلسلہ صحیحہ 7818، سب المؤمن کالمشرف علی الہلکہ، مومن کو گالی دینے والا یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر جائے گا۔ اور ان 2 حدیثوں کو ساتھ ملا لیجئے جو آپ کو جندب بن جنادہ کی روایت صحیح الجامع کی لکھوائی جا چکی ہے 2075 نمبر، جس میں ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس کو تو اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور اس کی زندگی کے اعمال کو باطل قرار دے دیا، ضائع کر دیا۔ اور اس دوسری روایت کو بھی ساتھ ملا لیجئے جو بنی اسرائیل کے 2 بھائی، ایک نیک اور ایک برا تھا، آخر غلط قسمیں اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے گنہگار کو اپنی رحمت سے جنت بھیج دیا، اور اس زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، یہ صحیح الجامع کی
4455 نمبر روایت وہ بھی اس کے ساتھ ملا لی جائے۔ زبان کی 7ویں ہلاکت، جب زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ بس اوقات انسان صرف ایک کلمہ بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، جس کے نتیجے میں 70 سال جتنا انسان سفر کرتا ہے اتنا جہنم میں گہرا گر جائے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی 412 نمبر سلسلہ صحیحہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، نماز کی بات ہوئی، روزے کی بات ہوئی، حج اور جہاد کی بات ہوئی، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ آخر اللہ کے رسول چلتے چلتے رک گئے۔ آپ نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ۔ روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے اگر قیامت کے دن الٹے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو زبانوں کی وجہ سے۔ اس لیے فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے اچھی بات کہنی چاہیے، أَوْ لِيَسْكُتْ، یا خاموش رہنا چاہیے، عن شر، شر والی بات سے، قولوا خیرا تغنموا، اچھی بات کہا کرو غنیمت پاؤ گے، واسکتوا عن شر تسلموا، شر کی بات سے خاموش رہا کرو تم سلامت رہو گے۔ لیکن اگر انسان اسی زبان کا غلط استعمال چھوڑ کے صحیح استعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے انعام اس میں بھی رکھے ہیں۔ اگر زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ زبان اسے بہترین مسلمان اور سب سے افضل مجاہد بنا دیتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت 1419 نمبر سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سب سے افضل مومن اسلام کے اعتبار سے وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ زبان انسان کو سعادت کی زندگی نصیب کروا دیتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 3929، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته
وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، سعادت ہے اس شخص کے لیے جس نے زبان پہ کنٹرول کر لیا، جو اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلتا ہے۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور جو اپنے گناہوں پہ رو لیتا ہے۔ سعادت، طوبہ، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ طوبہ کا اگر ترجمہ دقت کے ساتھ کیا جائے، طوبہ سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں، طوبہ خوش نصیبی کو بھی کہتے ہیں، اور طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے۔ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، اگر ایک مضمر گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کو دڑکی کے لیے، دوڑ کے لیے تیار کیا گیا، 100 سال تک وہ دوڑتا رہے تو طوبہ درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا، وہ درخت کے نیچے ہی بھاگتا رہے گا۔ یہ طوبہ اس شخص کے لیے ہے جو زبان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت نے تو ایک ایسی خوبصورت بات بیان کر دی کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعامات جنت میں ہوں گے۔ اب کتنے جنتی ہوں گے؟ لا تعداد۔ لیکن فرمایا طوبہ درخت کی کونپلوں سے اور پتوں سے جنتیوں کا تیار شدہ لباس نکلا کرے گا۔ لیکن کون ہے جس کو یہ نصیب ہوگا؟ جس کی 3 نشانیاں ہوں گی: زبان پہ کنٹرول، وسع بیتہ، جس کا دل گھر میں لگتا ہے، جو اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لیتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے نجات دلاتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کی 890 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان نے پوچھا اللہ کے رسول نجات کس میں ہے، تو جواب دیا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق نکلنا، وگرنہ گھر رہا کرو۔ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بلاولا گھر میں ہوگی۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رو لیا کرو۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کو محبوب خلائق بنا دیتا ہے۔ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، اپنے سیدنا علی کی بات بھی لکھی، جس کی زبان خوبصورت ہو جائے، نرم ہو جائے، اس کی محبت ہر دل میں اللہ واجب کر دیتے۔ زبان کا اگر صحیح استعمال ہو تو 5واں انعام اس کو یہ ملتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت اسے مل جائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 791 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، قیامت کے دن سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور اخلاق کی ابتدا اور انتہا زبان پہ ہوتی ہے۔ زبان کا اگر صحیح استعمال ہو جائے تو انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے اور جنت کی ضمانت بھی ملتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون،
فلاح پانے والے وہ مومن ہیں جن کے دو بنیادی وصف ہیں، ایک نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، دوسرے وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے، پرہیز کرنے والے۔ کامیابی مل گئی۔ اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے علمنی عملا یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا سوال تو چھوٹا ہے لیکن بہت کچھ پوچھ لیا، چلو اعتق النسم، لوگوں کی گردنیں آزاد کیا کرو، فک الرقبہ فإن لم تطق ذلك، اتنی طاقت نہیں، فأطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، واسق الظمآن، پانی بھی ساتھ پلا دینا، وأمر بالمعروف، اور اس کو اچھی نصیحت بھی کر دینا، نیکی کا حکم بھی کر دینا، وانہ عن المنکر، برائی سے بھی روکنا، فإن لم تطق ذلك، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، فکف لسانک الا عن خیر، زبان سے اچھی بات نکالنا، بری بات نہ نکالنا، تم جنت میں ہو گئے۔ زبان کا اگر صحیح استعمال ہو تو اس کا 7واں انعام یہ ملتا ہے، وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1704 نمبر روایت، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تعالی جب کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جبریل کو بلاتے ہیں، فأخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی وجہ، دہشت کی وجہ سے، پھر اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں۔ جبریل کو سب سے پہلے بولنے کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جبریل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنایا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل اعلان کرتا ہے آسمانی فرشتوں کے سامنے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، ایسا تو آسمانوں کی نورانی مخلوق، اللہ نے فلاں کو محبوب بنایا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ جاؤ آسمان دنیا پہ جا کے اعلان کر دو۔ وہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا والو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، جبریل کا محبوب ہے،
فرشتوں کا محبوب ہے. لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. آواز لگنے کی دیر ہے، سادہ سا انسان اس کو لوگ پرواہ نہیں کرتے، پوری کائنات کے دل میں اس کی محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں. لوگ تڑپتے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی دن ان سے سلام ہی ہو جائے، ان سے دعا ہی مل جائے. اصل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور یہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار. اللہ تعالیٰ نہ تو اپنے محبوب کو جہنم میں پھینکیں گے. کون محبوب ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کی کلام پڑھنے والا ہے. یہ اللہ کا محبوب ہے. اس نے اصل میں زبان کا صحیح استعمال کیا. اس لیے زبان کے استعمال کی آخری دو باتیں جو اس پوری بحث کا خلاصہ ہونا چاہیے: احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ. اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، یہ ثعبان اور بہت بڑا سانپ ہے، کہیں تجھے ہی نہ ڈس جائے. کم فی المقابر من قتیل لسانہ، کتنے ہی لوگ قبروں میں پڑے ہیں اپنی زبان کے مقتول. کانت تہاب لقاءہ الشجعان، جب وہ زمین کے اوپر تھے تو بڑے بڑے شجاع اور بہادر لوگ اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج مٹی میں مٹی ہو گئے. ان اشعار کا ترجمہ کرنے والے نے کتنا ہی خوبصورت کیا. نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جو اپنے گناہوں پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس لیے شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ احادیث سننے کے بعد پریشان ہوئے. صحیح الترمذی کی روایت ہے 2775 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے: علمنی تعوذا اتعوذ بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا تعوذ سکھا دیجئے جس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں ہر قسم کے گناہ سے. قال فأخذ بکفی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پکڑا، اپنائیت دی، ہتھیلی سے پکڑا. فقال، تم صبح شامی دعا پڑھ لیا کرو، یہ کہو: اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی. اے اللہ مجھے میرے کانوں کی سماعت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر بصری، میری آنکھ کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر منی، اور میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. جو انسان یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
شر کے 5 دروازے یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زاویوں کو مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، زبان کے غلط استعمال کو بھی سامنے رکھا اور زبان کے صحیح استعمال کو بھی سامنے رکھا، اور دونوں کے نتائج سے بھی آگاہ کر دیا۔ اب ایک شخص کا اختیار ہے، وہ غلط استعمال اور اس کے نتائج کو قبول کرتا ہے یا صحیح استعمال اور اس کے انعامات کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام، یہ شخص با حیا اس وقت بنے گا جب اس کی زبان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہر ایک کی زبان کی حفاظت۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔